بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ محترم عزیز دوستو، آج کا ہمارا موضوع ہے بنی اسرائیل کا ایک عابد شخص اور شیطان۔ بنی اسرائیل میں ایک نیک شخص تھا جس نے دیکھا کہ بنی اسرائیل میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایک درخت کی پوجا کرتے ہیں۔ اس عابد شخص نے جب یہ دیکھا تو اسے بہت افسوس ہوا۔ وہ اپنے گھر چلا گیا اور کلہاڑا اٹھا کر وہ درخت کاٹنے کے لیے نکل پڑا۔ ابھی وہ شخص راستے میں ہی تھا کہ شیطان انسان کی شکل میں آ کر اس سے کہنے لگا، اے اللہ کے نیک بندے، آپ یہ فضول کام کیوں کرنے لگے ہو؟ اس درخت کو کاٹ کر آخر تمہیں فائدہ ہی کیا ملے گا؟ اس اللہ کے نیک بندے کو اس بات پر بہت زیادہ غصہ آیا اور پھر وہ دونوں گتم گتا ہوئے۔ چند لمحوں میں شیطان زمین پر گرا اور وہ عابد شخص اس کے سینے پر چڑھ گیا۔ شیطان اپنی شکست دیکھ کر کہنے لگا، چلو دونوں آپس میں سمجھوتا کر لیتے ہیں، آپ اس درخت کو نہ کاٹے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں روزانہ تمہیں 2 دینار دیا کروں گا، وہ دینار روزانہ تمہیں تمہارے سرہانے کے نیچے مل جائیں گے، پھر ان سے تم اپنی ضروریات پوری کر لینا اور غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرتے رہنا۔ اس بات پر عابد راضی ہو کر درخت کاٹے بغیر وہاں سے چلا گیا۔ 2 دن تک اس عابد کو اپنے سرہانے 2 دینار ملتے رہے، مگر تیسرے دن اس کو کوئی دینار نہیں ملا۔ اس عابد شخص نے کچھ دیر تو انتظار کیا، لیکن جب وہ دینار نہیں ملے تو وہ غصے سے وہ کلہاڑا لے کر درخت کاٹنے چل پڑا۔ راستے میں اسے پھر شیطان نظر آیا۔ شیطان نے اس سے پوچھا، اے عابد، تو کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا، درخت کاٹنے۔ شیطان کہنے لگا، میں ہرگز تمہیں وہ درخت کاٹنے نہیں دوں گا۔ ان دونوں نے ایک بار پھر ہاتھا پائی شروع کی، لیکن اس بار شیطان نے اس عابد کو چت کر کے اس کے سینے پر چڑھ گیا اور اس سے کہنے لگا، اگر تم نے درخت کاٹنے کا سوچا بھی تو میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ ڈر کے مارے وہ عابد کہنے لگا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس درخت کو کبھی ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، لیکن آپ مجھے چھوڑ دے، مجھے مارے مت، اور مجھے یہ بتا کہ پہلی بار تو تم زیر ہو گئے تھے، لیکن آج آپ نے مجھے کیسے چت کر دیا؟ شیطان کہنے لگا کہ پہلی بار تم اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے لیے درخت کاٹنے نکلے تھے، بس یہی وجہ تھی کہ میں زیر ہو گیا تھا، کیونکہ ان لوگوں پر میرا بس بالکل بھی نہیں چلتا جو اللہ جل جلالہ کے لیے پورے خلوص سے کوئی عمل کرتے ہیں، جن کا ہر کام صرف اللہ جل جلالہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور جو صرف اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رضا کے لیے نکلتے ہیں۔ اور اس بار تم اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ اس لیے درخت کاٹنے نکلے تھے کہ تمہیں دینار ملنا بند ہو گیا تھا، بس یہی وجہ ہے کہ تم ہار گئے اور میں جیت گیا، کیونکہ تمہارا کام دنیاوی تھا، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے لیے نہیں تھا، تمہارا یہ کام پیسوں کے لیے تھا، اپنے فائدے کے لیے تھا۔ پیارے محترم عزیز دوستو، اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جنگ میں ایک کافر سے گتم گتا ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو گرا کر اس کے سینے پر چڑھ گئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار چلانے ہی والے تھے کہ اس کافر نے گستاخی کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر تھوک دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اسے چھوڑ کر کہا، جا، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ وہ شخص اس بات سے حیران ہو کر پوچھنے لگا، اے علی، تم نے مجھے گرا دیا تھا اور مجھے قتل کر سکتے تھے، اور میں نے تمہارے چہرے پر بھی تھوکا، لیکن مجھے قتل کرنے کے بجائے آپ نے مجھے معاف کیوں کیا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میں تمہیں جب قتل کرنے والا تھا تو صرف اللہ جل جلالہ کی رضا کے لیے، کیونکہ میری تلوار صرف اللہ جل جلالہ کی رضا کے لیے چلتی ہے، میں صرف اللہ جل جلالہ کے لیے جہاد کرتا ہوں، لیکن جب تم نے میرے چہرے پر تھوکا تو اس سے مجھے بہت غصہ آیا، اور اگر پھر میں تمہیں قتل کرتا تو یہ اللہ جل جلالہ کے لیے ہرگز نہ ہوتا بلکہ اپنے لیے ہوتا، اس لیے میں نے تمہیں چھوڑ کر تمہیں معاف کر دیا۔ وہ شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔
میرے محترم عزیز دوستو، ہمارا ہر کام اللہ جل جلالہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، اللہ جل جلالہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہونا چاہیے، کیونکہ اسی میں نجات ہے اور یہی کامیابی کا اصل ذریعہ ہے۔ جب ہمارا ہر کام اللہ جل جلالہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے تو اللہ جل جلالہ ہمیں ہر مقام پر سرخرو کرتا ہے، پھر شیطان بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ لیکن جب ہمارے کام دنیاوی اور اپنی ذات کے لیے ہوتے ہیں تو پھر اللہ جل جلالہ کی مدد سے ہم محروم ہو جاتے ہیں اور پھر شیطان کے لیے ہمیں ہرانا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ میری اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ ہم سب مسلمان بہن بھائیوں کو شیطان کے غلبے سے اپنی امان میں رکھے اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔